آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ فواد چودھری کی الصبح گرفتاری اور اس کے بعد پورے ملک میں پی ٹی آئی سراپا احتجاج بھی ہے اور اس گرفتاری کو لے کر کئی سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن سکتا ہے؟ کیا وہ درخواست دے سکتا ہے کسی کی گرفتاری کی یا توہین کے معاملے پر؟ اور دوسرا سوال کہ کیا منشی کہنے پر پرچہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج جانتے ہیں سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اظہر صاحب، منشی بھی ایک بڑا عہدہ ہے، ویسے تو یہ خدا نہ خاصا کوئی گالی تو نہیں ہے، یہ معاملہ تھا کیا؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ منشی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسحاق ڈار بھی تو منشی کہلاتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھیں نا، منشی تو بڑی ایک تعظیم کی بات ہے، بڑی عزت کی بات ہے۔ اور منشی لفظ برا کیسے؟ اگر منشی کسی کو منشی کہہ بھی دیتا ہے تو منشی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ منشی ہو جائے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے منشی اپنے آپ کو تو پھر تو سمجھ میں آتی بات۔ لیکن جو بڑی مزیدار بات ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایف آئی آر قابل اخراج ہے۔ کیوں؟ وقوع لاہور میں ہوا ہے، باتیں انہوں نے لاہور میں کی ہیں، پرچہ اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا، اسلام آباد پولیس کیسے کر سکتی ہے؟ تھانہ کوثر میں بڑی مزیدار بات ہے نا۔ کیا وہ تھانہ کوثر میں تھے؟ وہ یہ بدنیتی کے اور الیکشن کمیشن نے کس حیثیت میں دیتی؟ پنجاب میں دے دیتی کہ درخواست، پھر سمجھ میں آتی تھی کہ جناب پنجاب میں پرچہ درج ہوا ہے۔ اور پھر اب تو انہوں نے کیس بنا دی ہے، جو سیکشن 10 ہے نا، وہ اٹھا کر باہر پھینک دیں الیکشن ایکٹ کا، جس میں الیکشن کمیشن کو توہین کا اختیار دیا ہوا ہے۔ وہ ہے زیادہ شوق ہے، وہ کر لے ایکسرسائز کر کے بیٹھ کے۔ اب تو وہ بھی سیکشن نہیں رہنا، سیکشن 10۔ اور کمال کی بات جو بڑی زبردست ہے، یہ ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے کہ نہ تو یہ پیکا ہے الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کرتی تو پھر سمجھ میں بات آتی تھی، اور نہ ہی فواد چودھری جو ہے نا، وہ اسلام آباد کی پرفضا مقام میں کوئی سیر و تفریح کر رہے تھے یا کوئی عیاشی کر رہے تھے، وہ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ اور اب تو میرا خیال ہے گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا۔ اب تو میں بھی واوانگے دوہل بات کہوں گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے اس وقت۔ پہلے میں بڑا احتیاط کرتا تھا، لیکن اب تو دیکھیں نا، یہ لگتا ہے یا واقعی بات ختم ہوگی نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بڑا الزام مجھے یہ بتائیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا دیا، آتے ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی، الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے، ایڈوکیٹ جنرل سارا باہر کر نکال کر الیکشن کوئی کابینہ بنی نہیں ابھی، اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب عثمان بزدار تھے یا چودھری پرویز لائی تھے، جب وہ کابینہ نہیں بنی تھی، کتنی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہیں انہوں نے، یہ تو ریکارڈ کی۔ اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جس کا کام ہی، اور اب تو معاملہ دیکھنا اس سے آگے بھی جا چکے ہیں۔ میں لکھ چکا ہوں الیکشن کمیشن کو، محسن نقوی ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کو جس طرح تقرر کیا گیا، کوئی وجوہات نہیں بنائی الیکشن کمیشن نے، ڈیلیبریشن کوئی نہیں۔ میں نے پوچھی ہیں وجوہات کہ آپ نے کیوں یہ سارا تعینات کیا، اور اس کے بعد یہ پرچے درج کرنا، یعنی جیسے بھی یہ سارے عمل کیا شو کرتے ہیں؟ کیا ملک میں الیکشن چلانے ہیں، الیکشن کرانے ہیں، یا حکومت کرنے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان بن چکا ہے، یا یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، وزراء اعلیٰ بن چکے ہیں۔ یعنی چھوڑے اس بات کو، وہ کیا کرنا ہے بیوروکریسی کو، الیکشن کمیشن کو اختیارات دے دیں سارے وزیر اعظم کے، وہ بیٹھے وزیر اعظم اس میں اور انجوائے کریں، وہ اپنے وزراء بھی تعینات کر لے، کوئی الیکشن کمیشن کے جتنے بندے ہیں وہاں پر بیٹھ کر۔ اور اب خاموشی ہے نا، اب بات تو ہو رہی ہے۔ اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں آج بات ہوگی، علیم عادل شیخ کا کیس یاد ہوگا، وہ کراچی میں پرچہ درج ہوا اور وہ لاہور میں گرفتار کرنے آگے، معاملہ اٹھا لیا لاہور ہائی کورٹ نے، آج کس بنیاد پر آپ نے کیا، اور ان کو رہائی دی یہاں پر۔ اب یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے وہ قانونی ہے؟ راہداری ریمانڈ تو منظور ہو گیا۔ راہداری ریمانڈ تو ویسے وہ میجسٹریٹ کے خلاف بھی کاروائی بنتی ہے، سیشن جج میں وہ چیلنج ہو گیا ہے۔ دیکھیے وجہ سمجھیے گا، راہداری ریمانڈ دینا اس بنیاد پہ اگر دائرہ اختیار، تمہارے دائرہ اختیار سے ایک شہری کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، بنیادی حقوق کا تحفظ تمہاری ذمہ داری، یعنی اس میجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ پرچہ اگر واقعہ ہوتا نا وہاں پر اسلام آباد کی حدود میں، پھر تو وہ ریمانڈ، راہداری ریمانڈ مان لیا میں دے سکتا تھا، یا ایف آئی اے کا پرچہ ہوتا۔ تو اس میجسٹریٹ نے بھی اپنی اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ لے کر آگے۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا، بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا ہے، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 17 ہے، پھر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، ڈیو پروسیس آف لا، وہ تو سارے یہاں وائلیٹ ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد تو دیکھیے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی بنتا ہے، میں بتا دوں آپ کو، اور ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس فائل کر کے، اب انہیں تو ابھی آنا بنتا نہیں ہے، انہیں ریموول بنتا ہے۔ اتنی جلدی کیا تھی، اتنا کیا معاملہ تھا؟ اور اب اس ایف آئی آر کو میں دیکھیے گا، رات غالباً کل رات میں کو پرچہ درج ہو رہا ہے، دھند ہے، موٹر وے بند پڑی ہے، پہنچ گئے، وہ صبح کیسے پہنچ گئے؟
क्या कोई जहाज पे आए हैं वो? ये बड़ी हैरान कन बात है ना कि वो सुबह पहुंच गए और फिर फोक लाइट्स लगाई होंगे ना जल्दी। यही बड़ी मजेदार बात है, ये सारी चीजें सामने आनी है। जीवनियों में कुछ लिखा, सेक्शन 10 का क्या करना है? इलेक्शन कमीशन का सेक्शन 10 जो है इसको क्या करना? देखिए, तौहीन अदालत की बात करता है ना कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का, वो हमने चैलेंज किया हुआ है। ना वो अदालत है ना वो अदालती इख्तियारात है, यानी ये तो बज़ाग हो गया है। इस दौर में इलेक्शन कमीशन ने जो एक अपनी रियासत के अंदर, मैं लफ्ज क्या कह रहा हूं, रियासत के अंदर रियासत बना ली है, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो फिर वो देखें ना, आप जब रियासत के अंदर रियासत बनाएंगे तो कोई मुंशी क्या भी तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए ना। तो साहब आपके खिलाफ भी पर्चा ना हो जाए इलेक्शन कमीशन का। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बड़ी सीधी सी बात है, जुबानें अब नहीं बंद होनी है। ये क्या कर लेंगे आप, मेरे जैसा बंदा नहीं बोलेगा, क्यों ना मैं बोलूं इस बात पे। मजाक हो गया यार, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जमहूरी मुल्क है, बुनियादी हक है। आपको शौक है, आज आकर इलेक्शन लड़ ले, इस्तीफे दे, वहां से आकर इलेक्शन लड़े, आ जाए पार्लियामेंट में आकर, जो दिल चाहता है, जो आकर एग्जीक्यूटिव में बैठे, वजीर आज़म बन जाए, वजीर आला बन जाए, फिर ये इख्तियारात इस्तेमाल करें, मजा आता है। क्या फवाद चौधरी को लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल रहा है आज? या मैं तो देखे बड़ा, मैं अभी तो हेयरिंग से पहले हम आपस में बात हो रही है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि लाहौर हाईकोर्ट उसे आज रिलीज कर सकती है। ये जो जस्टिफिकेशन हमने जो ग्राउंड बनाई है, जुरिस्डिक्शन तो बनती नहीं है, बिल्कुल जुरिस्डिक्शन नहीं है बनती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो पर्चा दर्ज करवाया है, इस पे आप क्या कहते हैं कि फरीक बन सकता है या पर्चा करा सकता है? इलेक्शन कमीशन को तो ये करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, अगर ज्यादा शौक था FIA के थ्रू कराने, FIA करती, कोई सरकार करती, तो फिर समझ आती इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गई। और इस तरह फरीक बन के ना इलेक्शन कमीशन ने इतने सवाल उठा दिए हैं, अब तो इलेक्शन भी साफ शफाफ होते नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस का मैं एक पढ़ रहा था नोटिफिकेशन जो उन्होंने जारी किया है कि थाना कोसार में चूंकि पर्चा दर्ज हुआ है, तो उसमें लिखा था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर यह पर्चा दायर किया गया है क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और उनके अरकान को डराया और धमकाया गया। ये डराना धमकाना कैसे हुआ? ये फवाद चौधरी, डराना और धमकाना है लाहौर में हुआ है। अच्छा, पर्चा लाहौर में, शौक था ना उनको, लाहौर में कराते, लाहौर में कराते ना। अब वहाँ इस्लामाबाद में तो जुरिस्डिक्शन ये बनती नहीं है किसी तरह से। आपका कहने का मतलब है कि पर्चा बनता था लेकिन इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में? मैं फिर बताऊँ वो क्या बनता था, 506 का बनता था, यानी कि धमकी दी है ना। अच्छा, मैं धमकी दे दी है, चले बात। मुंशी कह दिया, मुंशी का मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी दफा PPC, कौन सी ऐसी दफा जिसमें मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसमें आप देखें वो डेफामेशन में आता है। डेफामेशन में आ सकता है। देखिए, अब मुंशी का डेफामेशन भी कैसे कह सकते हैं? देखिए, मुंशी तो फिर बाकी मुंशियों का क्या कसूर है? अगर वो देखे ना, मेरे दफ्तर में मेरे 3 मुंशी हैं यार। अब यहाँ वो क्या बुराई है यार उनमें? मुंशी भी एक पेशा है, एक शोभा है यार। इज्जत और ताजीम करनी चाहिए मुंशी होने की यार। मुंशी को तो बहुत इज्जत के काबिल है और हार बनाना चाहिए हमें मुंशियों को, हर कोई नहीं है मुंशी को। मुंशी देखिए मैं बताऊँ, और मेरा जानता ख्याल है मुंशी को बकायदा ना एक हमें स्टेटस भी दे देना चाहिए। अब स्टेटस एक दे दें, अगर आपने समझते हैं कि नहीं है तो पाकिस्तान पीनल कोड में डाल दें कि मुंशी को मुंशी मत कहिएगा, और नाम रखें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे केस पर रोशनी डाली और इनका यही कहना है कि इस्लामाबाद में केस बनता नहीं था। अभी थोड़ी देर के बाद फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर भी हम जाएंगे और वहां जाके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जो भी अपडेट होगी उर्दू पॉइंट आपको जरूर दिखाएगा। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।